السلام علیکم ناظرین، تمام سننے والوں کو، تمام دوستوں کو آپ کے اپنے چینل دا مسلم ٹیچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہانی ایک ایسی ملکہ کی جس ملکہ کو تاریخ میں بہت ہی بدترین الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ملکہ مسلمانوں کی شدید دشمن اور مسلمانوں کے بہترین علاقے جن پر وہ سالہ سال سے حکومت کر رہے تھے ان کو اجاڑنے میں ملکہ رکھتی تھی۔ اس عورت کا نام کچھ اور نہیں بلکہ آپ شاید جانتے ہی ہوں، ملکہ ایزابیل تھا۔ ایزابیل ایک ایسی سفاک اور قاتل ملکہ تھی جس نے مسلمانوں کے قبائل اور خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیے۔ یہ کوئین ایزابیلا کیسٹل نامی ایک علاقے میں رہتی تھی جو کہ اسپین میں موجود تھا۔ اس ملکہ کی ایک بہت ہی عجیب و غریب بات جو ہم آپ دوستوں تک پہنچائیں گے وہ آپ جانیے، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ اس ملکہ کو تاریخ میں بدترین کیوں کہا گیا۔ یہ ملکہ کون تھی، کہاں پیدا ہوئی، اس کی شادی کس سے ہوئی اور اس کی زندگی میں کون سے گھٹیا راز دفن ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کر کے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ دوستو، جب آپ ویڈیوز کو آن کر لیں تو اس کے بعد نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ تاریخ کی کسی شخصیت کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا تذکرہ ضرور کیجیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اگلی ویڈیو آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی منشا کے مطابق تیار کریں اور اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، یہ ایک ایسی ملکہ تھی جس کو تاریخ میں بدترین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ غسل کرنے کے یعنی نہانے کے بہت خلاف تھی۔ یہ اپنی پوری زندگی میں صرف 2 دفعہ نہائی، ایک دفعہ جب یہ پیدا ہوئی اور دوسری دفعہ جب اس کی شادی کی گئی۔ جب یہ عورت بہت زیادہ تعفن زدہ اور نہایت ہی بدبودار ہو گئی تو تاریخ کے پنوں میں اس کا نام متعفن ملکہ رکھ دیا گیا، جس میں سب سے زیادہ بدبو آتی تھی، اور یہ اپنے جسم سے آنے والی بدبو کو کم کرنے کے لیے فرانس سے اسپیشل پرفیومز منگواتی تھی۔ چونکہ یہ خود اسپین میں رہتی تھی تو فرانس سے منگوائی ہوئی پرفیومز کی وجہ سے اس کا جسم خوشبودار رہتا، اور اس خوشبودار جسم کے پیچھے فرانس کی پرفیومز کا کمال تھا۔ اسی لیے فرانس آج بھی پوری دنیا کے اندر خوشبوؤں کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ لوگ صرف اپنا چہرہ دھوتے تھے، جس کو فرینچ باتھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی عورت ہے جس نے کرسٹوفر کولمبس کو مالی معاونت فراہم کی جب وہ امریکہ جا رہا تھا۔ جب وہ امریکہ سے واپس آیا تو اس نے اس کو آ کر بتایا کہ وہاں کے انڈینز یعنی کہ وہ لوگ جو مقامی امریکی تھے وہ لوگ بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ پانی سے نہاتے ہیں۔ تو اس ملکہ کو ان پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنی فوج کو بھیج کر ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کروا دیا۔ یہ عورت بہت زیادہ پانی استعمال کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کے مطابق زیادہ پانی استعمال کرنا زمین کے ساتھ ناانصافی تھی، اس لیے وہ لوگ جو ریگولر بنیادوں پر نہاتے تھے یہ ان لوگوں کا قلعہ کما کر دیتی تھی۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا اس ملکہ کے بارے میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ملکہ نے وہ تمام بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں جن بستیوں میں مسلمانوں کے حمام موجود تھے۔ اس دور کے اندر غرناطہ کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر جہاں کہیں کوئی بھی مسلمان پایا جاتا تو اس مسلمان کو یہ ختم کروا دیتی، اس کو قتل کروا دیتی، اور وہ خواب جو کہ ایک عرصے سے وہاں پر موجود عیسائی دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کیا جائے، وہ خواب اس ملکہ ایزابیل جو ہے اس کے ذریعے پورا ہوا۔ کاسٹل کی اس ملکہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ یہ اسپین میں پیدا ہوئی۔ اسپین کا ایک شہر ہے کاسٹل، جہاں پر یہ شہزادہ جان II جو کہ اپنے وقت کا پھر بادشاہ بنا، اس کے ہاں یہ پیدا ہوئی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس کے لیے اپنی فوجیں تیار کر رہا تھا۔ یہ اپنے باپ کی دوسری بیٹی تھی۔ اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی جس کا نام ہنری IV تھا وہ اپنے باپ کی جگہ سردار بنا، لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو بادشاہ بننے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے سلطنت کا بیڑا غرق کر دیا۔ کیونکہ یہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا اس لیے اس نے شہزادی ایزابیل کو اس کی ماں اور اس کے ایک چھوٹے بھائی الفانسو برو کے ساتھ دور دراز ایک قلعے کے اندر لے جا کر نظر بند کر دیا۔
اس کے بعد اس کی شادی ایک امیر شخص یعنی کہ جوانا نامی ایک شہزادے کے ساتھ ہوئی، جس کے ساتھ یہ رہتے ہوئے اپنی زندگی کے خوبصورت دن گزار رہی تھی، اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے وہ ہر جگہ جہاں پر مسلمان رہتے تھے ان جگہوں کا محاصرہ کیا اور ان جگہوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے تمام مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی مسلمان رہتے تھے ان سب مسلمانوں میں سے بیشتر کو ڈنڈے کے زور پر یعنی تلوار کے زور پر اسلام قبول کروایا۔ جب اس نے علاقوں کا محاصرہ کیا تو وہاں پر موجود جتنے مسلمان تھے ان سب کو اس چیز کی وعید سنائی کہ یا تو وہ عیسائیت کو قبول کر لیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک ایسی عورت ہے جس کی شادی ایراگن نامی ایک شخص کے ساتھ ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے دور کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں پر سخت قانون مسلط کر دیے۔ یہ ایک ایسی ملکہ تھی جس کو دوسروں کو سزا دے کر خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس ملکہ کی اپنی ایک بیٹی جوانا کے نام سے ہے جو کہ خود تاریخ میں بڑی بدترین شہرت رکھتی ہے۔ اس کے اوپر ہم پھر کسی اور روز کوئی اور ویڈیو بنا کر آپ کے گوش گزار کریں گے، لیکن آج ہم آپ کو ملکہ ایزابیل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس ایزابیل کے بارے میں تاج کشتالہ کی ملکہ جس علاقے کو ہم کاسٹیل کہتے ہیں اس کو تاج کشتالہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں 1469 میں تاج راگون کے بادشاہ فرلینڈس سے اس نے شادی کی اور اس کی شریک سلطنت بنی۔ 1492 میں اس نے غرناطہ پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی اسپین سے نکال باہر کیا۔ کولمبس کو بھی اسی کی زیر سرپرستی جو ہے وہ امریکہ دریافت کرنے میں مدد ملی تھی۔ یہ تاریخ کی سب سے زیادہ متعصب عورت ہے، شاید ہی اس سے زیادہ کوئی اور متعصب عورت تاریخ میں کبھی گزری ہو۔ ناظرین، اس عورت نے برسر اقتدار آتے ہی مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ نہ صرف جزیرہ نما اسپین میں بلکہ مغرب کی دیگر تمام مسیحی طاقتوں کو مذہب کے نام پر اسلامیانی اندلس کے قتل میں حصہ لینے کی دعوت دی، اور انہوں نے اس صدا پر لبیک کہا۔ پاپائے روم نے اپنا پورا تقدس اور اقتدار اس تحریک کے کامیاب بنانے میں استعمال کیا۔ آگ ایک ایسی آگ تھی جو شعلے جو ہیں اس کے کلیسائی دنیا کے وہ دنیا کے چپے چپے سے ابھر رہے تھے، اور ایک چھوٹی سی آبادی اندلس کو تو وہ راکھ بنانے کے لیے تیز سے تیز کیے جا رہے تھے۔ تاریخ کے ورق پر اس سے زیادہ جانداز واقعہ کوئی نہیں جس میں زندہ انسان صرف اس واسطے دہکتی آگ میں جھونک دیے گئے ہوں اور ان کا گوشت کھایا گیا ہو کہ وہ مسلمان تھے۔ اس سب قیامت کی روح رواں ایزابیلا تھی۔ اس کا مقصد صرف اپنی مذہبی دیوانگی کو تسکین دینا تھا۔ جب اسپین میں مسلمان ختم ہو گئے تو اس نے مشہور مہم جو کولمبس کو مغرب کی طرف جہاز رانی کے لیے بھیجا تاکہ ہلاکو اور چنگیز کی ذریت کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ ولی پریسٹر جان سے رابطہ قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور پھر اس کی نیت سے اس کو چلا تھا پتہ کہ عیسائی دنیا مدت سے مسیحیت کا مددگار اور مسلمانوں کی سرکوبی کو ذمہ دار سمجھنے والی یہ عورت، جس کے بارے میں انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایتھکس میں لکھا ہے کہ یہ شخص تادانگے خان تھا جس کی پیروی اور تنبا میں عہد سابق کے منگول حملہ آوروں نے، جن میں چنگیز خان بھی شامل ہے، انہوں نے ہلاکو خان کو ساتھ شامل کرتے ہوئے مسلمان حکومتوں کو تخت و تاج کے ساتھ زمین میں ملا دیا تھا۔ لاتعداد مکتب جو ہیں وہ اس پہ کتابیں موجود ہیں جن میں مرقوم ہے کہ منگولوں کی قیامت میں جو دنیائے اسلام پر ٹوٹی عیسائی عورتوں کا کافی ہاتھ تھا، بہرکیف یہ مذہبی جنون تھا جو کولمبس کی شوق مہم جوئی کو مہمیز کر رہا تھا، اور یہی جذبہ تھا جس نے ملکہ ایزابیلا کو ایک امید موہوم اور ظاہرانہ ناممکن مہم پر کثیر رقم خرچ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ درمیان میں ایک اور دنیا بھی حائل ہے۔ اس عیسائی عورت کا کردار مسیحی عورتوں کا اسلام کے نام لیواؤں کے خلاف تعصب کی ایک بیان مثال تھا۔ زمانہ بدل گیا، وہ پہلے سے ظاہری تشدد آمیز طریقہ کار بدل گئے، لیکن عیسائی عورت کی نفسیات اب بھی وہی ہے، صرف نام بدلا۔ تلوار وہی ہے، اس کا خم وہی ہے، دھار وہی ہے، کاٹ بھی وہی ہے۔ آج کی ایزابیل پرانی ایزابیل سے مختلف نہیں، صرف اس نے تہذیب و تمدن کا لبادہ اوڑھ دیا ہے۔ مسلمانوں سے کدورت اس کی گھٹی میں پڑی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے تمام تر شر سے محفوظ رکھے۔ اسلامیانی اندلس کے آخری دور میں ابو الحسن وہ تاجدار تھا جس نے چہار جانب سے ہونے والی کلیسا کے حملوں کے سیلاب کا نہ صرف پامردی سے مقابلہ کیا بلکہ انہیں پیدر پہ شکستیں بھی ہوئیں۔ ناظرین، جہاں پر ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ امیر عبداللہ یہ ایک ایسا شہنشاہ تھا جس سے آخر میں سب سے اینڈ پر غرناطہ کا جو تخت ہے وہ اس کے پاس تھا، لیکن اس نے بھی اس کے ساتھ یعنی کہ ملکہ ایزابیل کے ساتھ ایک جو ہے معاہدہ طے کیا، اور اس کے بعد روتا ہوا اپنے محل سے باہر نکلا۔ جس موقع پر اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ تم اب کیوں روتے ہو؟ اس سلطنت کو جس سلطنت کو تم نے
संभालना था तो मर्दों की तरह ना संभाल पाए और आज एक औरत की तरह रोते फिरते हो। ये जुमला तारीख़ की किताबों में रकम है और साथ ही साथ इस चीज़ की भी याद दहानी करवाता है कि वो लोग जो कि वक्त पर अपने फ़ैसले दुरुस्त नहीं करते और जो लोग अपने साथियों का साथ नहीं देते, वो लोग हमेशा गर्क होते हैं। ऐसी और ज़बरदस्त वीडियोज़ देखने के लिए नाज़रीन अभी हमारे चैनल द मुस्लिम टीचर को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।